جناب بہت کچھ ہے جو کہ میں نے آپ تک پہنچانا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ بلوچستان کے بعد جو سندھ ہے وہ بھی لوٹا گیا ہے، وہ کس نے لوٹا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ اس کے علاوہ جی الیکشن کمیشن کو فوج نے ٹھیک ٹھاک قسم کا سہارا دے دیا ہے، وہ سہارا کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ ساتھ ہی ساتھ پشاور ہائی کورٹ کے حوالے سے، جی ہاں، جو انہوں نے فیصلہ کیا تھا آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے اوپر انہوں نے ایک فیصلہ دے کر کے چڑھائی کرنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ ظاہر بات ہے الیکشن کمیشن نے کہا کہ بھئی بلہ نہیں دینا پی ٹی آئی کو، لیکن پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ نہیں جی ہم نے تو بلہ دینا ہی دینا ہے۔ اب وہ کیوں دینا تھا انہوں نے، میں نے پہلے بھی آپ کو پچھلی ویڈیوز کے اندر اس حوالے سے بتایا تھا، لیکن اب کچھ مزید ڈیٹیلز ہے جو میں نے صرف بتانی نہیں آپ کو دکھانی بھی ہیں، اس کا پکچر کا جو ایویڈنس ہے وہ میرے پاس ہے، وہ میں آپ کو دکھاؤں گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر میں یہ کہوں کہ جی سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کو جواب دیا ہے تو وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گی کہ وہ آخر جواب کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہاں سے شروع کر لیتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ کور کمانڈر کا ایک اجلاس ہوا، کور کمانڈر کے حوالے سے جو ہے یہ کانفرنسز ہوتی ہیں، ان کے اجلاس ہوتے ہیں، اور اس اجلاس کے اندر جو اہم فیصلہ کیا گیا ہے کہ اگر ابھی ویسے تو کسی کو ابہام کوئی ہونا نہیں چاہیے، لیکن اگر ابھی کسی کو دل کے کسی کونے میں کوئی خواہش ہے، کوئی ابہام ہے، کوئی ایسا شک ہے کہ جی ابھی بھی الیکشنز جو ہیں وہ 8 فروری کو نہیں ہو سکتے، اور کیونکہ ظاہر بات ہے سیکیورٹی کی صورتحال ہے اور مسئلے مسائل ہو رہے ہیں، اور مولانا صاحب بھی کہتے ہیں کہ بھئی اگر میرے کسی بھی بندے کو خروچ بھی آئے تو میں ایسی کی تیسی کر دوں گا، ہاں، تو پاک فوج نے ایک واضح اور بڑا اعلان کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم یعنی پاک فوج تمام تر سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے انتخابات کے لیے، ہم یہ تمام تر ذمہ داری لیتے ہیں۔ مطلب کہ اس کا ون لائنر جواب یہ تھا کہ فوج نے الیکشن کروانے ہی کروانے ہیں، الیکشن پرامن طریقے سے ہوں گے، اور ایک دن بھی 8 فروری سے آگے انہوں نے جانے نہیں دینے ہیں۔ تو الیکشن کمیشن کو فوج نے ایک بہت بڑا جو ہے وہ سہارا دیا ہے کہ آپ نے ٹینشن نہیں لینی ہے، کچھ ذرا جوش ووش بڑا ہے الیکشن کمیشن کا بھی کہ جی فوج ساڈے نال ہوں نسی کھل کے ذرا الیکشن کرانے نے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے الیکشن کمیشن بیک فٹ پر گئی ہوئی تھی۔ الیکشن کمیشن ایک فیصلہ کرتی ہے، پشاور ہائی کورٹ جو ہے اس فیصلے کو اڑا کر کے رکھ دیتی ہے، تو ایسے میں الیکشن کمیشن کا مورال تھوڑا ڈاؤن ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب سپریم کورٹ کے وہ 3 رکنی بینچز بیٹھے، جب انہوں نے عمران خان صاحب کو سائفر والے معاملے کے اندر ضمانت دی تو انہوں نے بات تو اس پر کی، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے الیکشن کمیشن کو بھی رگڑا لگا دیا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ پی ٹی آئی کی بات سنیں اور ریزرویشنز دور کرے، لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے۔ بات نکلی تھی سائفر سے پہنچ گئی لیول پلینگ فیلڈ اور الیکشن کمیشن پر، پھر باقاعدہ طور پر ایک کمیٹی بنی، پی ٹی آئی کی جو ایک کمیٹی ہے، ایک وفد ہے بیسیکلی، وہ الیکشن کمیشن سے ملنے کے لیے گیا، کوئی 30-40 منٹ کی ان کی وہ ملاقات تھی، کوئی 30-40 نکات اس کے اندر تھے جو کہ کہیں مطلب کہ سنا گیا۔ تو پیچھے وہ جب عدالتوں کی طرف سے، ہائی کورٹس کی طرف سے جب یہ اس طرح کا پریشر آتا ہے تو الیکشن کمیشن بیک فٹ پہ چلا جاتا ہے، اور جانا بھی اس کا بنتا ہے، لیکن ایسے میں فوج نے شولڈر پر ہاتھ رکھا الیکشن کمیشن کے، اور انہوں نے ایسے پیٹ تھپتھپایا، اس نے کہا الیکشن کمیشن گھبرانا نہیں ہے، اسی تو اڈے نال ہاں۔ سو پھر جس کے ساتھ فوج ہو اور جس کو فوج کا سہارا ہو، ایسا ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر اس کی جو نیا ہے وہ پار نہ ہو، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو بھئی یہ ایک امپورٹنٹ خبر تھی جو میں نے کہا میں آپ تک پہنچاؤں۔ اچھا، اب اس سے پہلے کہ وہ میں پشاور ہائی کورٹ والا چیپٹر پورا کھولوں، میں آپ کو ایک اپڈیٹ دے دیتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک اور سرپرائز ملا، اور وہ سرپرائز یہ ملا ہے کہ 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 نہیں 6 نہیں، کوئی اکٹھے 27 لوگ نون لیگ کے اندر جو ہے وہ شامل ہو گئے ہیں۔ تو بلوچستان کے اندر پہلے نواز شریف صاحب گئے تھے، انہوں نے پورا جھاڑو واڑو پھیرا، پورا لوٹ لیا بلوچستان کو، جتنے بھی لوگ تھے سارے، کوئی یہاں نون لیگ میں آ رہا ہے، کوئی وہاں سے نون لیگ میں آ رہا ہے۔ اب اسی طرح شہباز شریف صاحب سندھ میں گئے، اور سندھ میں جا کر کے انہوں نے کوئی 27 لوگوں کو فوری طور پر جو ہے وہ شمولیت ان کی کرائی ہے پارٹی کے اندر، اور انہوں نے پارٹی کو جوائن کیا ہے، نون لیگ کو جوائن کیا ہے۔ تو وہاں پر اب کچھ لگ رہا ہے کہ نون لیگ کی پوزیشن کچھ بہتر ہوئی ہے، اور ویسے بھی میمن صاحب ہیں، بشیر میمن صاحب اور نہال ہاشمی صاحب بھی آف کورس پریس کانفرنس کے اندر وہاں پر موجود تھے، اور کافی مطلب لگ رہا تھا کہ ان کا بھی کافی دم خم ہے۔ تو وہاں پر اب تھوڑی ذرا جان آئی ہے نون لیگ کی سندھ کے اندر بھی۔ سو بلوچستان کے بعد اگلا مرحلہ سندھ کا تھا، اور ابھی یہ مزید یہاں پہ ایتھے ہور کام ہور گرم ہونا چاہیے، ابھی صرف یہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جی میں آپ کو ایک شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے بھی خبر دے دوں کہ 12 مقدمات شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر ڈالے گئے ہیں، اور یہ جو 12 مقدمات ہیں اس کے اندر وہ شریک جرم ہے، اور جو شریک جرم ہے وہ کیا ہے، وہ 9 مئی کے حوالے سے مقدمات ہے۔ تو 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 12 مقدمات، اور اس کے لیے ان کو اب 14 روز کے لیے ایک جوڈیشل ریمانڈ پر بھیج دیا گیا ہے۔ تو وہ میں نے کہنا یہ تھا کہ ضمانت پھر رہ گئی، مطلب وہ تو رہ ہی گئی۔ تو جو شاہ محمود قریشی صاحب ہے
وہ اتنی جلدی باہر نہیں آئیں گے، بالکل ویسے جیسے عمران خان صاحب بھی اتنی جلدی باہر نہیں آئیں گے، اور ان قریب کچھ پتہ نہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حسان نیازی کے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب وہ پہلے فرنٹ لائنر پولیٹیشین ہوں جن کا کیس فوجی عدالت کے اوپر جائے، پہلے شاہ محمود قریشی صاحب کا جائے اور بعد میں عمران خان صاحب کا جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ پاسبلٹی ہے، تو میں نے کہا جی یہ بھی میں آپ سے شیئر کر دوں۔ اب آ جائیں جی بڑی خبر پر۔ بڑی خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جو پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی اپیل تھی سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے۔ 3 رکنی بینچ اس سماعت کو کرے گا اور یہ جو ہے 2 جنوری کو یہ سماعت شروع ہوگی۔ اس کی جو سربراہی ہے وہ قاضی صاحب کر رہے ہیں، قاضی صاحب آ رہے ہیں بھائی، قاضی فائز عیسیٰ صاحب آ رہے ہیں، 2 تاریخ کو بیٹھ رہے ہیں اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ تو جی سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کے حوالے سے ایک جواب دے دیا ہے، وہ جواب ہے جی ایک بینچ بنانے کی صورت میں اور اس کیس کو مقرر کرنے کی صورت میں، تو 2 جنوری کو پتہ چل جائے گا۔ آج جب میں آپ سے مخاطب ہو رہی ہوں تو آج 29 دسمبر ہے، تو 30، 31، 1 اور 2 یعنی 3 دنوں کے بعد جو ہے یہ کیس جو ہے لگ جانا ہے۔ اب میں نے آپ کو تھوڑے دنوں پہلے بھی جس دن پشاور ہائی کورٹ نے بلہ عمران خان صاحب کو دیا واپس، اس دن بھی میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ بھئی سننے میں آ رہا ہے کہ جو جج صاحب ہیں پشاور ہائی کورٹ کے، ان کے بڑے ڈھیر سارے رشتہ دار ہیں جو کہ عمران خان صاحب کو کہتے ہیں گڈ ٹو سی یو سر، اور ان کو بلہ چاہیے کیونکہ وہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور ان کو تو نشان بلے کا ہی چاہیے، تو بھائی ان کے سینٹیمنٹس کا خیال رکھا گیا ہے۔ اب اس حوالے سے مجھے ایویڈنسز مل گئے ہیں، میں آپ کو تصویریں بھی دکھا رہی ہوں، شیئر کر رہی ہوں۔ ایڈوکیٹ شعیب خان میاں خیل اور بابر خان میاں خیل، یہ فرسٹ کزنز ہیں کس کے؟ کامران میاں خیل کے، جو کہ جسٹس ہیں پشاور ہائی کورٹ کے، اور یہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں کہاں سے؟ NA 45 اور PK 115 سے، ان کے پاس PTI کا ٹکٹ ہے۔ اس کے علاوہ جو میاں خیل فیملی ہے وہ دارابان کی ایسوسیٹڈ ہے پاکستان تحریک انصاف سے، ابھی کی نہیں ماضی میں بھی، اور علی خان میاں خیل جو کہ ایک اور کزن ہیں پاکستان، انہی کے یہ جو جج صاحب ہیں، یہ ان کے ایک اور کزن ہیں، وہ پریزیڈنٹ بھی ہیں ILF ڈیرہ اسماعیل خان کے، ٹھیک ہے۔ میں تصویریں بھی ساتھ لگا رہی ہوں، یہ دیکھیں، یہ آپ یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں، بینرز دیکھ سکتے ہیں۔ تو کزنز کی بلے سے جو محرومی ہے وہ یہ لگ رہا ہے کہ جج صاحب کو کچھ خاص ناگوار گزری ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جو جج صاحب خود بھی ہیں نا، ایک اور ایڈیڈ انفارمیشن میں آپ کو دے دوں، یہ خود ایڈیشنل جنرل خیبر پختونخوا رہ چکے ہیں۔ کب رہے ہیں؟ انہوں نے جس ٹینیور میں سرو کیا ہے، وہ جو ٹینیور ہے وہ ٹینیور پاکستان تحریک انصاف کے ٹائم کا آتا ہے۔ اب اگر آپ ان ساری چیزوں کو اکٹھے ملائیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ دال کالی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ہوتا ہے نا کہ دال میں کچھ کالا ہے، نہیں، یہ صورتحال نہیں ہے، پوری کی پوری دال ہی کالی ہے۔ اسی لیے سندھ میں بیٹھ کر کے شہباز شریف صاحب نے جب پریس کانفرنس کی، انہوں نے پہلے ان 27 لوگوں کو شامل کیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے بلے کے اوپر بھی بات کی، اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو پشاور ہائی کورٹ ہے اس نے تو الیکشن کمیشن کے اوپر چڑھائی کر دی، یہ تو الیکشن کمیشن کے خلاف دھاوا بول دیا، کیونکہ یہ پیچھے شہباز شریف صاحب کے یہ انفارمیشن، یہ پورا اس کا بیک گراؤنڈ تھا۔ یا اب یہ دیکھیں نا، یہ جو آپ یہ تصویریں دیکھیں، اب آپ یہ امیدوار کو دیکھیں، سردار بابر خان میاں خیل صاحب کو دیکھیں، کس طرح خان صاحب کی فوٹو لگائی ہوئی ہے بڑی بڑی، اور آگے سے آپ خود ہی ان کا شجرہ نسب، خود ہی آپ ان کی رشتہ داریاں جو ہے وہ جوڑ لیں۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ 2024 کا جو الیکشن ہے وہ پاکستان تحریک انصاف لوٹاکریسی الیکٹیبلز پر نہیں، بلکہ وہ عدلیہ کے کندھوں پر اور کچھ ججز کے کندھوں پر اور کچھ ہائی کورٹس کے کندھوں پر لڑنا چاہتی ہے، ان سے فیورز لے کر کے، تو کچھ غلط نہیں ہوگا۔ لیکن قوم کو سب دکھتا ہے، لوگوں کو سب دکھتا ہے، آج کل کے دور کے اندر کوئی اندھا نہیں ہے، لوگوں کو سب سمجھ میں آتا ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ ایک خاص سوشل میڈیا کے اوپر آپ اپنی ایک بریگیڈ چلا دیں، چاہے آپ سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف بول دیں یا چاہے آپ ہائی کورٹس کے خلاف بول دیں، جسٹ بیکاز دیکھیں نا، ابھی اگر ہائی کورٹ نے ٹرائل کے اندر جو ہے وہ آپ کو سٹے دے دیا ہے تو زندہ باد ہو جائے گی، اگر وہی ٹرائل کو سپیڈی کر دیں گے یا فیصلہ سنا دیں گے تو وہی آپ زندہ باد کے بجائے آپ ان کو گالیاں دینا شروع کر دیں گے۔ تو یہ تو پاکستان تحریک انصاف کا ایک ٹپکل وتیرہ ہے، یہ کچھ چیزیں ہم نے آپ کو بتانی تھیں، لیکن بھولنا نہیں ہے 8 فروری کو نہیں بھولنا، کیونکہ جی آرمی چیف صاحب نے کہہ دیا ہے
فوج نے کہہ دیا ہے، کور کمانڈر کانفرنس کے اندر اس کا باقاعدہ طور پر اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے کہ پوری ذمہ داری بھائی جی فوجیوں کی ہے امن و امان کی، تو اب الیکشن تو ہو کر ہی رہے گا۔ تو باقی بھائی ساری پولیٹیکل پارٹیز اپنا اپنا دیکھ لیں، خان صاحب دیکھ لیں، وہ تو نہیں لڑتے ہوئے نظر آ رہے الیکشن، اور باقی ان کی چاہت بھی نہیں ہے کہ وہ الیکشن لڑے، کیونکہ ان کو تو پتہ ہی ہے کہ حکومت میں تو وہ آ ہی نہیں سکتے۔ اینی ویز ابھی کے لیے اتنا ہی، لائک کریں، سبسکرائب کریں، آپ سے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔